اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے رزق میں اضافے کے چند مجرب اعمال بتاؤں گا، چونکہ اکثر مومنین سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی صورت بتائیں، کوئی ایسا ذکر، ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری مالی مشکلات دور ہوں، اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اور چونکہ جب علماء سے اور عرفاء سے مومنین سوال کرتے ہیں تو وہ انہی اعمال میں سے ہی چند اعمال بتاتے ہیں، کسی کو 1 عمل، کسی کو 2 عمل، کسی کو 3 عمل، کہ آپ یہ عمل انجام دیں، انشاءاللہ آپ کی جو مالی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے چاہا آج آپ کے سامنے تقریباً کوشش کروں گا کہ 10 ایسے اعمال بیان کروں کہ جس کو انجام دینے سے آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، خصوصاً رزق کے حوالے سے جو آپ کو پریشانی ہے اور تنگ دستی ہے، جتنی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ان اعمال کے صدقے آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے گا، اور آپ کو اتنا رزق اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، چونکہ یہ معصومین کی روایات سے ثابت شدہ اعمال ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جب صبح کی نماز پڑھنی ہے، پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نماز کو اول وقت میں ہی پڑھنا ہے، جتنی نمازیں بھی ہیں 5 نمازیں آپ نے اول وقت میں پڑھنی ہیں، اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ ذکر پڑھنا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ واسألہ من فضلہ، یہ 10 مرتبہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور آپ نے روٹین بنا لینی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور سورہ یاسین آپ نے پڑھ کر ہدیہ کرنا ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور بی بی کے صدقے میں آپ کی جو دعا بھی ہوگی، خصوصاً رزق کے حوالے سے یا دوسری بھی جو دعائیں ہوں گی، اللہ رب العزت جناب سیدہ کے صدقے، سیدہ کے وسیلے سے آپ کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے گا، اور آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہر آفت سے محفوظ فرماتا ہے اور اسے روزی سے نواز دیتا ہے، یعنی اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس قدر اسے رزق اور روزی عطا فرماتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دن میں یا رات میں جس میں اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دن کی ابتدا صدقے سے کرنی ہے، ولو اگرچہ آپ کم ہی صدقہ دیں، چاہے 1 روپیہ دیں، 2 روپے دیں، 10 روپے دیں، 20 روپے دیں، جتنا آپ دے سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ صدقے سے دن کی ابتدا کریں۔ اور اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے مومن بھائی کو مسکرا کر دیکھیں، مسکرا کر ملیں، تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور کثرت کے ساتھ آپ استغفار کریں۔ کسی نے مولا امیر المومنین سے سوال کیا کہ مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو مولا نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، تو امیر المومنین نے فرمایا تم جا کر استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا ہمارے پاس نہریں خشک ہو گئی ہیں، تو مولا نے اسے بھی یہی فرمایا کہ جا کر استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا ہمارے باغات جل گئے، تو مولا نے فرمایا جا کر استغفار کرو۔ اسی طرح ایک شخص آیا کہ مولا ہمارے پاس بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں، تو مولا نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ تم جا کر استغفار کرو۔ تو ساتھ بیٹھے شخص نے کہا کہ مولا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو کہا جو گناہ گار ہے کہ استغفار کریں، مولا اب جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے بھی آپ نے یہی جواب دیا، جس کے باغات جل گئے اسے بھی آپ نے استغفار کا حکم دیا، مولا جس کے پاس نہریں نہیں ہیں اسے بھی آپ نے استغفار کا حکم دیا، مولا یہ فلسفہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو مولا نے اس وقت فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیات نہیں پڑھی؟ پھر مولا نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تلاوت کی کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ نوح میں کہ جو جناب نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جناب نوح فرما رہے ہیں کہ پس میں نے کہا کہ تم استغفار کرو، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ پھر فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ تمہارے لیے موسلادھار بارشیں برسائے گا، بہت زیادہ بارشیں برسائے گا، کہ تم استغفار تو کرو اپنے رب کا۔ پھر جناب نوح نے آگے فرمایا، مولا فرماتے ہیں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ وہ تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں جنات بھی یعنی باغات بھی عطا فرمائے گا اور نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھیے استغفار میں بہت طاقت ہے، آپ جو چیز بھی خدا سے طلب کریں آپ استغفار کریں۔ آج بھی جب میں نے خود قبلہ آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب سے سنا کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ مجھے کوئی دعا کوئی عمل بتائیں میں کیا کروں، تو اسے بھی آیت اللہ العظمہ قبلہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب نے یہی فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ استغفار کیا کرو بیوی کے پاس جانے سے پہلے۔
اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن میں زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کی تلاوت کریں، اور آپ دن میں باوضو رہیں۔ دیکھیں کس طرح آپ کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، کس طرح آپ کے دن تبدیل ہوتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے، آپ یہ اعمال انجام دیں۔ اور زیارت امام حسین کو آپ نے ترک نہیں کرنا، ڈیلی آپ نے امام حسین کی زیارت پڑھنی ہے، اور خصوصاً عاشور کے دن کی جو زیارت ہے وہ آپ نے انجام دینی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ سلام کریں، کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو، آپ داخل ہوں، تو آپ اس وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، قل هو اللہ احد کی آپ تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد آپ روٹین بنا لیں کہ سونے سے پہلے آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ واقعہ کو رات میں پڑھنے سے اس قدر آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جب حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے، ان کا آخری وقت تھا، تو حضرت عثمان نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں آپ کو کچھ مال عطا کر دوں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، جب مجھے ضرورت تھی تو آپ نے مجھے عطا نہیں کیا، اب چونکہ میرا آخری وقت ہے مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں آپ کی بیٹیوں کو عطا کر دوں، ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو آپ کے مال کی حاجت نہیں ہوگی، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے۔ اور فرمایا کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی ہر شب، ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اس کی تمام پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرمائے گا، اور اس کے رزق میں اس قدر وسعت اور برکت عطا فرمائے گا کہ اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو جب وہ خدا کے سامنے آئے گا تو اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بہرحال اس کی فضیلت میں اور زیادہ روایات ہیں، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اور باقی ائمہ کے حوالے سے۔ بہرحال آپ نے کوشش بنانی ہے کہ روٹین بنا لیں کہ سورہ واقعہ کو رات میں سونے سے پہلے آپ نے لازمی طور پر پڑھنا ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد نماز کے بعد سورہ یاسین کو لازمی طور پر آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے نماز شب کو قضا نہیں کرنا، ڈیلی کوشش کریں کہ نماز شب آپ ادا کریں، اور نماز شب کے بعد آپ جو دعا بھی اللہ رب العزت سے کریں گے وہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے، وہ نماز شب پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو بی بی فرماتی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جو شخص نماز شب پڑھتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہ کرے، یعنی اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز شب پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مومنین دنیا کے جس کونے میں پریشان حال ہیں، خصوصاً رزق کے حوالے سے پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، اور اس کرونا وبا سے اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو مومنین بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔